اس لیے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ. یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, تو یہ گارڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں, ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. تو کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو, ہم نے تو نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں سیدھا دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں, تو پھر دعوتوں میں لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے. جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے. تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پہ لگتے رہتے ہیں اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا. ہاں اس میں بھی بے اعتدالی نہیں ہو, بے اعتدالی غلط ہے. اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھیں. اگر ایک آدمی نے مدرسہ بنایا, غریب تھا, بناتے ہی گاڑیاں آ گئیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے. اس کو فری ہینڈ آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کرپشن بھی ہوتی ہے. داڑھی والے بھی کرپشن کرتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں. ایک آدمی مسجد کا امام بنا, پھٹ پھٹی سی بائک لے کے گھوم رہا ہے. امام بنتے ہی مسجد میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور امام صاحب دے مار 4.5 نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. بدگمانی ہے کہ بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کنسٹرکشن کے کام میں ان کا بھی اپنا کھانچا کھلا ہوا ہو. تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ حضرت یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. انتظامیہ کو تو حق ہے نا, میں نے تو اپنی مسجد کی انتظامیہ کو بار بار حق دیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو میرے پاس گاڑی کہاں سے آئی. مجھ سے پوچھنے کا حق ہے آپ کو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد کے نام پہ چندہ لے کے کھا رہا ہوں. یہ تو ہم نے حق دیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی والے, بار بار کہا بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ جب چاہو, میں آپ کو کلیئر بتاؤں گا. اگر آپ محتمم سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارے پاس اتنا پیسہ, انتظامیہ پوچھے. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ چلتے پھرتے گلی محلے میں کوئی بھی پکڑے کہ مولانا آپ کے پاس پیسہ, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. مسجد کی مینجمنٹ یا مدرسے کی انتظامیہ یا محلے والے جن کا مدرسہ ہے, جو محلے کے جو بڑے لوگ ہیں, ہر نتھو پتو کو بھی ہم اجازت نہیں دے رہے, محلے کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ حق کیا, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں مدرسہ ہے تو بڑے لوگ محلے کے, ہر آدمی نہیں, ہر نوجوان نہیں, بڑے لوگوں کو چاہیے کہ محتمم صاحب سے پوچھیں کہ محتمم صاحب یہ ہمارے محلے کا مدرسہ ہے تو اس کا جو اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے, آپ حساب ہمیں کلیئر کر کے دیں. ہم اپنے محلے کو جو ہے نا ناجائز کھاتوں کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. لوگ ایسا کرتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں تو 4 دیواری کھڑی کی, یتیم بچے لا کے رکھے اور نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. لوگ یتیموں کا منہ دیکھ دیکھ کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ان کی جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر فری چھوڑ دیں, نا نا. حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ لمبی قمیض آپ کے پاس کہاں سے آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ جن کے تقوی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ممبر پہ بیان کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ مال غنیمت میں اتنا لمبا کرتا آپ کو کیسے مل گیا, غنیمت میں تو ایسا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے یہ. حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا. آج آپ پوچھ لو کسی, کوئی بھی اس طرح سے مدرسہ چلا رہا ہو, محلے میں محتمم بنا ہوا ہو, یا کوئی اس طرح مسجد کے نام پہ نوٹ چھاپ رہا ہو, آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں تو اس کو ایک دم لال پیلا نیلا غصے میں غضبناک ہو جاتا ہے. ایسا غضبناک جیسے پتہ نہیں آپ کیا کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. جو یہ غضبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا بولو ہے, اتنا نہیں ہے. بدگمانی سے بچانا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں, کوئی نامحرم عورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ کیسے شک کر سکتا ہوں. لیکن نبی نے ان کی ایمان کی حفاظت کی. بھائی بدگمانی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نبی کا ظرف تو اتنا بڑا
کہ خود اپنے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی عقیدت اتنی ٹھونسی ہوئی ہے کہ نہیں میں اتنا نیک ہوں کہ میرے بارے میں قطعاً سوال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ اچار روٹی کھائیں, ہم کروڑوں کھربوں روپے میں گھومیں, آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا یہ. تو ہم نہ تو ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہر ایک پوچھتا پھرے یہ گاڑی کہاں سے, یہ فلانا کہاں سے, اور نہ ہم اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ پوچھے. تو مسجد ہے تو مسجد کی انتظامیہ پوچھے, مدرسہ ہے تو مدرسے کی انتظامیہ پوچھے. ہمارے ایک استاذ مدرسے کے محتمم ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال حج. بدگمانی شروع ہو گئی کہ بھائی ہر سال حج پہ تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایسا تو نہیں مدرسے سے یہ والا کھاتا بھی کیا ہوا ہو کہ چونکہ محتمم کو مدرسہ چلانے کے لیے ایک روحانی قوت چاہیے, تو بعض لوگ نا اس طرح حلال کر لیتے ہیں, اور اس روحانی قوت کے لیے حج کرنا ضروری ہے. تو مدرسے کے مفاد میں حج کر رہا ہوں تاکہ میں نیک رہوں اور مدرسہ صحیح طرح چلتا رہے. تو پتہ چلا مدرسے کے لیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس میں حضرت جی کا حج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نیک تھے, جب ان پہ اعتراض کیا تو انہوں نے پورا بتا دیا کہ بھائی اس کا مدرسے کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں. پھر حضرت کہاں سے آتے ہیں انہوں نے بتا دیا, یہاں سے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہ ہر آدمی ان پہ اٹھ کے انگلی اٹھائے کہ ہر گلی محلے والا ہر سال کیسے حج کر رہے ہو, ہر سال کیسے حج کر رہے ہو, تو یہ غلط ہو جائے گا. ہمارے ملک کا, ہماری قوم کا سب سے بڑا یہ زیادہ تر آپ کو پاکستان میں اور انڈیا میں ملیں گی یہ چیزیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. یہاں آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے. عقیدت میں ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ آپ کے حضرت جی جو مرضی کرتے رہیں, بس چونکہ حضرت جی ہیں ان سے پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اور جب بدگمان ہوتے ہیں تو ایسے بدگمان ہوتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بے اعتدالی. قرآن نے کیسا زبردست اعتدال بتایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, بغیر دلیل کے کسی پر الزام نہ لگاؤ. ادھر اعتدال کیا سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بتا رہے ہیں کہ یہ جس خاتون کے ساتھ میں اکیلے میں یہاں موجود ہوں, یہ خاتون میری زوجہ ہیں. یہ اعتدال ہے یا نہیں ہے؟ تو جب نبی اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں, بدگمانی کا موقع نہیں چھوڑ رہے, تو نبی کے بعد کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جا سکتا؟ پوچھا جا سکتا ہے ہر ایک سے کہ حضرت جی یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہے نا, یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. اچھا, کمال کی بات یہ کہ جب ہمارے سیاسی لیڈروں پہ الزام لگتا ہے نا عدالت میں کہ آپ بتائیں کہاں سے پیسہ آیا, تو پوری قوم ساتھ دیتی ہے, ہاں جی پوچھو. لیکن اس جلسے میں جتنے لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس کہاں سے آیا, تو اپنے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو اس لیے بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. پیسہ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اور علماء کے پاس اگر پیسہ ہونا اسے دیکھ کے خوش ہوا کرو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں تو جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس میں تو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ جو صحیح عالم ہوگا اس کے دل میں پیسے سے محبت نہیں ہوگی. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بعض علماء لینڈ کروزر میں آپ کریں ایسے فخر سے گھوم رہے ہیں, یہ کچھ بھی فخر نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے مٹی ہے, کھلونے ہیں, جھنجھنے ہیں, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو ان کی نظر میں ان چیزوں کی نہیں ہوتی. یہ آپ کو لگ رہا ہے چونکہ آپ کے دل میں, بہت سو کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے, کچھ بھی نہیں, 2 ٹکے ہیں, یہ گاڑیوں کی کیا کھلونے ہیں, یہ ابھی کل مر جائیں گے, ختم. ان کی نظر میں 1000 گز کے بنگلوں میں اور جھونپڑیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. بھوک کے وقت دال کی جو لذت ہے نا, وہ بغیر بھوک کے وہ بکروں میں لذت نہیں ہے. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا, مرغے پھوڑتے ہیں. غریب آدمی جو شدید بھوک میں ہو نا, اس کو جو مسور کی دال کھانے میں مزہ آتا ہے, وہ مرغے پھوڑنے والے کو نہیں آتا مزہ. مالدار کو تو بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا, کیونکہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی نا. غریب تو بیچارہ بھوک کا عادی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے گیس کا بل جمع کراؤ, اس کے بعد گیس آئے گی تو پھر چولہے پہ انڈا پکے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, اس سے آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا کہ
کہ دولت کی محبت نہیں ہوتی. حضرت فرماتے تھے کہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی سفر پہ جاتا تو جب کسی مالدار کے گھر میں جاتا نا, جس کا بڑا لگژری گھر ہوتا, بہت بڑا بنگلہ, ہزار اس کے بنگلے, بہت خوبصورت, تو جب میں وہاں جاتا تھا تو میرے دل میں ایک انقباض پیدا ہوتا تھا, ایک دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یار یہ اتنی دنیا, اتنا ساز و سامان اس مسافر خانے میں اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے بھائی. یعنی میرا دل کیا ہوتا تھا, تنگ. لیکن میں دیکھتا تھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, ان کا دل تنگ نہیں ہوتا تھا, وہ چلے جاتے تھے. کہتے تھے حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب کی حالت ہے نا, یہ میری حالت سے بہتر ہے, کیونکہ میں ابھی نیا دین پہ آیا ہوں تو دنیا پرستی مجھے اچھی نہیں لگ رہی, یعنی دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے. لیکن جب انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. کہا یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی نظر میں اس بنگلے سے ان کو کوئی طبیعت خراب بھی نہیں ہو رہی, ویلیو نہیں رہی ہے. ہماری نظر میں ویلیو ہے, تبھی دیکھ کے ہم مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.